بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک ختم نبوت 1934 تا 1953۔ ترتیب و تحقیق شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قسط نمبر 10 سماعت فرمائیں۔ گلنور کی آزمائش۔ میں نے گلنور سے کہا کہ دیکھو بھائی گلنور، میرے تمام ساتھیوں نے مجھے بہکانا چاہا، تمہارے خلاف بہت کچھ کہا اور کھلے لفظوں میں کہا کہ گلنور مرزا محمود کی CID ہے، مگر تمہیں معلوم ہے میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ میں صحیح سمجھا تھا یا وہ لوگ درست کہتے تھے۔ گلنور کھڑا ہو چکا تھا، وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا بے شک آج میں بھی آپ کو یقین دلا دوں گا کہ آپ نے سچ سمجھا تھا۔ بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا گلنور اب ہم کیا کریں؟ اس کم بخت کے بچے نے تو غزل ہی کر دیا۔ یہ اگر ہمارے مکان سے پکڑا جائے تو پھر اگر میں قرآن سر پر بھی رکھ کر کہوں کہ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کون یقین کرے گا؟ اور میرے اپنے ساتھی بھی کبھی یقین نہیں کریں گے۔ یار غزل ہو گیا، کوئی ترکیب بتاؤ۔ گلنور نے حنیف سے دریافت کیا کہ واقعہ کیا ہے اور بتاؤ کہ وہاں کون کون تھا۔ حنیف نے بتایا کہ صاحبزادہ شریف احمد سائیکل پر سوار آ رہا تھا، میں میاں عبداللہ کے مکان کے باہر چبوترے پر بیٹھا تھا۔ یہ دیکھیے میری ران پر پھوڑا نکلا ہوا ہے، اس لاٹھی کے سہارے چل کر وہاں تک پہنچا تھا۔ میں اٹھ کر بازار کی طرف جانب چلنے لگا، پیچھے سے صاحبزادہ صاحب اچانک تشریف لے آئے۔ وہ چند روز قبل مجھے بے عزت کر چکے تھے۔ میں لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، وہ حرامزادے راستہ چھوڑ کر چلو۔ صاحبزادہ صاحب میرے سر پر آ گئے۔ جو ہی میں نے ان کی صورت دیکھی اور پہچانا، مجھے پہلا واقعہ یاد آ گیا اور تازہ گالی نے مجھے اور گرما دیا۔ مجھے اپنا زخم بھی بھول گیا۔ جو ہی وہ مجھ سے آگے بڑھنے لگے تو میں نے گھما کر اسفل پر لاٹھی رسید کی۔ وہ چکرا کر گرے، منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دو ایک اور رسید کر دی اور لپک کر گلی میں سے ہوتا ہوا دوسری جانب بھاگ نکلنے کی بجائے ادھر چلا آیا۔ مجھے میاں صاحب نے نہیں پہچانا اور نہ اس وقت وہاں کوئی اور موجود تھا۔ میں نے کہا ظالم، تو نے ہمیں پھنسا دیا۔ حنیف نے مجھے دیکھ کر کہا واہ مولوی جی، تسی ڈر دے ہو؟ آنکھ ہوتے میں میدان وچ جا کھلواں، کم بخت کی جرت نے ہم دونوں کو گرویدہ کر لیا۔ گلنور نے مشورہ دیا کہ اس طرح سے حنیف کے زخم لگا دیے جائیں اور پھر کہہ دیا جائے کہ میاں شریف احمد نے چاقو سے حملہ کیا۔ تب حنیف نے بھی لاٹھی استعمال کی۔ حنیف نے کہا لائیے میں خود ہی زخم لگا دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا ٹھہر جا کم بخت، پہلے چائے تو پی لے۔ گلنور سے کہا کہ لو آغا تم بھی چائے پیو، پھر جس طرح کہو کر لیا جائے گا۔ ابھی تک بازار میں صرف شور اور ہنگامہ تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ کسی نے مارا اور کیوں مارا، ملزم کدھر گیا یا ملزم کون ہے۔ چائے کے بعد میں نے گلنور سے کہا کہ آغا ارے بھائی، اگر کوئی ادھر آ نکلا تو غضب ہو جائے گا، خدا کے لیے تم چپکے سے نکل جاؤ، میں حنیف کو اس طرح دیتا ہوں یا خود ہی زخم لگا لے۔ آغا نے حنیف کو تاکید کر دی کہ دیکھنا زیادہ گہرے زخم لگانا، ایک زخم ذرا گہرا ہو اور 2-3 معمولی زخم ہو، بس گزارا ہو جائے گا۔ لو میں جا رہا ہوں، یہ کہا اور جانے لگا۔ میں نے اسے پھر تاکید کی کہ راز افشا نہ ہو۔ حنیف کی گمشدگی۔ اس کے جاتے ہی حنیف نے مجھے کہا لاؤ اس طرح۔ میں نے کہا خبردار، کسی بھی زخم کی ضرورت نہیں، ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو؟ گلنور بیگانہ آدمی ہے، آؤ میں تم کو دوسری جگہ پہنچاؤں۔ میرے مکان سے کچھ فاصلے پر اسی کوچے میں ایک مسلمان دکاندار کا گھر تھا۔ وہ بٹا لے گیا تو مجھے کہہ گیا کہ میں اپنے مکان کے باہر کنڈی لگا کر اوپر سے چک ڈال کے چلا ہوں، دھیان رکھنا رات کو گاڑی سے نہ آ سکا تو کل آؤں گا۔ میں نے حنیف سے کہا میرے پیچھے آؤ۔ چک اٹھا کر دروازہ کھولا، اسے اندر داخل کر کے کہا کہ پچھلے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں نے اوپر سے چک ڈال دی اور اپنے مکان واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہڑتال ہو گئی، مرزائی مسلح ہو کر میدان میں آ گئے، تھانہ بھی حرکت میں آ گیا، مسلمان گھبرا گئے۔ رات کو مرزائیوں نے میرے مکان کے دونوں جانب لٹھ بند مرزائی رضاکاروں کا پہرا لگا دیا۔ پولیس بھی گلی کوچوں میں گشت کرنے لگی۔ غریب جان سے مارا جائے، مرزائی سر بازار تھانے دار کی پگڑی اچھال دیں، غریبوں کی آبرو لٹ جائے، کوئی نہیں پوچھتا، مگر بڑے آدمی کی نقصی پھوٹ جائے تو ہڑتال ہو جاتی ہے۔ بستی بھر میں ہلڑ بازی ہوتی ہے، خلاف قانون چھریاں، چاقو، لاٹھیاں، اسلحے ہاتھ میں لے کر بے گناہوں کو دھمکایا جاتا ہے۔ قانون خاموش رہتا ہے، حکام کے کانوں پر جوں تک نہیں دینگتی۔ اس واقعے سے قادیان میں سناٹا چھا گیا۔ رات کی تاریکی نے دہشت کے اثرات کو زیادہ گہرا کر دیا۔ صبح ہوئی تو بٹالے سے پولیس کی
گارڈ کے ہمراہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی تشریف لے آئے۔ میں نے الگ صبح چوبارہ کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو دیکھا کہ قادیان کا تھانے دار گلی میں گزر رہا ہے۔ میں نے تھانے دار کو آواز دی، اجی سردار صاحب کیا ماجرا؟ تھانے دار نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کو معلوم نہیں؟ بڑا غضب ہو گیا، چھوٹے میاں صاحب کو کسی نے مارا ہے۔ میں نے کہا، ایسے واقعات تو یہاں ہر روز ہوتے ہیں، کبھی گاردیں باہر سے نہیں آتی، کبھی پہرے نہیں لگتے، بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میاں صاحب کو چوٹ آ گئی تو تھانے میں رپورٹ لکھوا دی جائے، ساری بستی کو پریشان کرنے کے کیا معنی ہے؟ تھانے دار نے مجھے اشارے سے کہا، خاموش رہو۔ تھانے دار چلا گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ میں نے مسلمان ہمسایوں کو آواز دے کر باہر بلایا، انہیں کہا کہ تمہیں کیا سانپ سوکھ گیا؟ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ایک شخص کو کسی نے مارا، اس پر یہ سناٹا کیوں؟ کام شروع کرو، اپنی دکانیں کھولو، کیا قیامت آ گئی؟ میں نے زور زور سے بلند آواز میں باتیں شروع کر دی، لوگ چلنے پھرنے لگے۔ اس کے بعد بازار میں چہمے گوئیاں ہونے لگی، عجیب عجیب قسم کی باتیں سننے میں آئیں۔ بہرحال حالات نارمل ہو گئے، دن نکل آیا۔ صبح سویرے الفضل نکلا، جس میں درد تھا کہ کسی شخص نے میاں شریف احمد کو سر بازار لاٹھیوں سے پیٹ ڈالا۔ میں نے اندر کا کمرہ جہاں بیٹھ کر گلنور اور حنیف نے چائے پی تھی مکمل کر دیا، خود اوپر چلا گیا۔ دن کے وقت گلنور آیا، مجھ سے دریافت کرنے لگا، حنیف کا کیا بنا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ حنیف نے زخم گہرے کر لیے تھے، میں نے اسی وقت اسے گرداسپور کے ہسپتال بھجوانے کا بندوبست کر دیا تھا، وہ صبح ہسپتال میں داخل ہو گیا ہوگا۔ گلنور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ شام کو الفضل کا ضمیمہ نکلا، جس میں درج تھا کہ ملزم نے اپنے جسم پر خود ہی زخم لگا لیے تھے، اب وہ گرداسپور کے اسپتال میں داخل ہے۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے بے اختیار ہنسی آئی کہ CID بڑی ہوشیار ہے۔ مجھے رات کو گلنور پھر ملنے آیا، اس کی زبانی معلوم ہوا کہ مرزائیوں کی ایک موٹر سائیکل اسپتال گرداسپور روانہ ہو چکی ہے۔ صبح موٹر بے نیل و مرام واپس آ گئی۔ گلنور صبح کے وقت آیا تو میں نے اسے بتایا کہ حنیف کے ساتھی بڑے بے وقوف اور بے حوصلہ لوگ ہیں، گرداسپور کی بجائے اسے بٹالی لے گئے۔ اس خبر کو پا کر الفضل ضمیمہ نکالنے کی بجائے تصدیق کر لینا ضروری خیال کیا۔ الفضل نے ضمیمہ نکالنے کی بجائے تصدیق کر لینا ضروری خیال کیا۔ چنانچہ مرزائی کارندے بٹالے کے اسپتال میں حنیف کے زخموں کی مرہم پٹی دیکھنے کے لیے اسپتال کا کونا کونا تلاش کرتے رہے۔ بات ٹھنڈی پڑ گئی۔ حاجی عبدالرحمن کا گھر۔ دوسرے دن میرے ہمسائے نے بٹالے سے واپسی پر مکان کھولا تو اسے معلوم نہ تھا کہ آفت کا پرکالا حنیف اس کی پچھلی کوٹری میں موجود ہے۔ وہ شام کو حکا لے کر میرے مکان کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو بڑا مطمئن تھا۔ میں نے سمجھا اس نے ابھی تک حنیف کی زیارت نہیں کی۔ میں نے اسے اوپر بلا لیا۔ چھوٹے میاں کی مرمت کا قصہ شروع ہوا تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا، کہنے لگا، اچھا ہوا میں یہاں موجود نہ تھا۔ میں نے اسے کہا، بھائی شیخ جی میاں صاحب کو کس نے مارا؟ اس نے کہا، جی مرزائیوں کا آپسی ہی کا قصہ ہوگا۔ وہ اطمینان سے حقیق کش لگاتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس طرح اچانک یہ واقعہ ہوا۔ بیچارہ دکاندار تو گھبرا ہی گیا، منتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، تمہاری طرح میں بھی خام خواہ پریشان ہو رہا ہوں، کم بخت نے ہمیں بلا وجہ خراب کیا۔ میں اس کے مکان پہنچا، اندر جا کر آواز دی، کوئی نہ ملا۔ مجھے بڑا فکر ہوا، کوٹری میں داخل ہو کر دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ اسے جگایا، عرض کیا یہاں سے کھسک جاؤ، وہ مان گیا۔ اس نے کہا، میری تھوڑی سی امداد کرو، مجھے بٹالے کسی اچھے ٹھکانے پر پہنچا دو، جہاں جا کر میں خود پولیس کے سامنے پیش ہو کر صحیح صورتحال سے بات پولیس کے سامنے پیش ہو کر صحیح بات بتا کر اقرار کروں گا کہ میں نے میاں صاحب کی تواضع کی۔ حاجی عبدالرحمن بڑے دلیر ہی بہادر انسان ہیں۔ چنانچہ حنیف ان کے ہاں راتوں رات پہنچا۔ صبح کو وہ تھانے میں حاضر تھا، مقدمہ چل پڑا۔ حاجی صاحب نے حنیف کی ضمانت کرا دی۔ اس قصے میں ہم بالکل بے قصور تھے۔ خلیفہ محمود کو بھی اپنے معتبر آدمی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ حنیف نے سب کچھ خود ہی کیا ہے، مگر وہ کمبخت ضمانت پر رہا ہوا تو تیسرے دن بٹالے سے سیدھا میرے ہاں پہنچا۔ گلنور نے اس وقت بھی مقدمہ گلنور اس وقت بھی موجود تھا۔ حنیف آتے ہی زناٹے دار سلام کیا اور پوچھا، کیوں بھائی اب کیا ہوا؟ کہنے لگا، اجی اب کوئی بات نہیں، میں پیش ہو گیا تھا، مقدمہ چل پڑا ہے۔ حاجی صاحب نے ضمانت کا بندوبست کر دیا، ایک وکیل کا بندوبست بھی ہو گیا۔ حاجی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میری بڑی خاطر تواضع ہوتی رہی ہے۔ وہ بڑے دلیر آدمی ہیں، لوگوں کو بلا کر مجھے دکھاتے رہے اور کہتے تھے یہ صاحبزادہ حنیف ہے۔ میں کل گلنور اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ بابا تم وہیں رہتے، یہاں آ کر کیا لینا؟ یہ تو مرزائیوں کا
قلعہ ہے مگر حنیف نہ مانا. کہنے لگا مولوی جی میں اس لیے یہاں واپس آیا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حنیف بھاگ گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک ختم نبوت 1934 تا 1953 قسط نمبر 10 مکمل ہوئی. انشاءاللہ قسط نمبر 11 کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.